ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ, اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے, جس میں قندھار بھی آتا ہے, ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا, مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں, دنیا میں جہاد ہوگا, مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے, اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں, 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے, اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے, اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے, صحیح حدیث. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے, اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی, میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی, مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو, لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے, اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, لیکن وہ یقینی نہیں ہے. یہ خوب سمجھے, انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر, آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا, اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ, یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے, اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے, اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب, یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے, اور یہودیوں سے انتقام لینا, کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا, تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا, یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا. اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا, ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا, اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا, اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا, تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا, تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے محروم بچا کے رکھیں گے, فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا, بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کاڑا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا, یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں, لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے, یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا, یہ تو ہے بھی کاڑا.
اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے، جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں. تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی، یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے. اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال کتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا. غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں، اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کیش کرائیں گے. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی، ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے، آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے، حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا، اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے، چائے کی پتی کا کاروبار ہے، آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے، آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا میں چائے کے نقصانات بیان کرنے؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا، میں کیوں بیان کروں؟ میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں. جہاں معاملہ آئے گا دین کا، وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں. کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے، شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی؟ ایسی کی تیسی ہو گئی، اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق، تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر، نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ نہیں. تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو، وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا، اسلام کی بیس پہ نہیں، کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو
اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے قتل کر دو کائن من کان، جو بھی ہو، کتنا نیک، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے بہت کیسا ہی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا، جو بعض عرب، سب عرب اس میں شامل نہیں تھے، بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں؟ ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے؟ اسلام تو تمہارا ہے، ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے، کوئی کم نہیں ہے یہ 800 سال، جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے، گریٹ عثمانیین، انگریز بھی کہتے ہیں عظیم خلافت. تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح، بولو نا، نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے، جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ، دو عرب اس طرف، باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان دو کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ، بولو نا بھائی، نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی، جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً، حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی. حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی بولنے میں؟ مجھے بھی، میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا، یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. وہ خوبی ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتا ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ
زندہ کی، اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور بولو نا بھائی اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، کرنے تو عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ نہیں بنا، اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو، تو خلا پیدا ہوتا ہے نا، وہ خلا پورا ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک، اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کیا کریں یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں، اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا، جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گئے. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے، مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں، زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں
جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما ایک ہفتے کے بعد، تو لوگ ایسے پٹخے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے، جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کرتے ہیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہے. اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس میں ایک چکر، ایک سائیکل چل رہا ہے، تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے. تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھے تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ کہ میں لیبارٹری میں تو ایسے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مانیں. لیکن
دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی پتہ بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہے. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا، نیوز، اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے. میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا، تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی، اللہ کی قسم. اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پاسبل. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے، ادھر سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو. دونوں سے بدبو آئے نا، یہ دونوں سے خوشبو آئے. آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے، تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے، ان کو بھی وہم ہو گیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا. بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا، اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا، اس میں سے وہی پرفیوم، وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا. اور ادھر شہادت ہوئی ہے، ادھر خوشبو آ رہی ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے. اور چلو اس کو چھوڑ دو، ریڈ کراس ایک NGO ہے، اس کو تو مانتے ہو نا. ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر. پہلے اخباروں میں آئی تھی، میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے، یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا، یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو. اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہے. یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر، سونگی بھی ہے شہداء کے خون کی خوشبو. ایسے بہت واقعات ہیں. 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا، تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا، لونہ لون دم، تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی. فرمایا ریحہ ریح مسک، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا، اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں، تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے، تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا، ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو. آپ بولو کہ بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے. اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے، البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا. مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے. سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، برزخ کیا ہوتی ہے، نیک عمل. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے، نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے، یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی. آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ. اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف
तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है, उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है। वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत आज ना एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड। ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये, इस अखलाक का क्या कर रहे हैं आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलकर इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफ्र की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। आज के जो अखलाक है ना दुनिया में, उनकी क्या वैल्यू है? बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना, माँ के लिए, अब्बा के लिए ओल्ड हाउस, और अम्मा के लिए क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? ओल्ड हाउस है। कभी लड़ते नहीं अब्बा से, कभी लड़ते नहीं अम्मा से। इससे अच्छा वो बच्चा है जो कभी कभार अब्बा से लड़ भी लेता है, अम्मा से लड़ भी लेता है, लेकिन उसे पता है कि मैंने आखिरी दम तक इन बूढ़े माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करना। वो लड़के तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, वो ज्यादा बेहतर है। देखने में ये बदतमीज लगेगा आपको, खुदा की नजर में इसका मकाम उससे ज्यादा है जो तमीजदार है। इस तमीज का करना क्या है आपने? कहां गई वो आलमी ताकतें? कहां गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं? सारी दुनिया एक बात जानती है कि 18वीं 20वीं सदी से पहले मुकम्मल फिलिस्तीन ये किसके पास था? बोलो भाई। ये अरबों के पास था, मुसलमानों के पास था, एक अरब कंट्री था। कौन से लॉ और कौन से कानून के तहत इसको यहूदियों के हवाले किया गया? ज्यादा लंबी बहस ना किया करें, उसे कहें माजी की तरफ जाओ। कौन से कानून के तहत इसमें यहूदियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया है? आज बहुत से लिबरल लोग, सेकुलर लोग, या वो मजहबी लोग जो असल में उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेकुलरिज्म ही के इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन्होंने लुबादा मजहब का ओढ़ा हुआ है। आज वो भी छुपे लफ्जों में इसराइल की हिमायत कर रहे होते हैं कि जी जमीनें तो फिलिस्तीनियों ने बेची थी यहूदियों को। आप अगर अपने मुल्क में किसी को जमीन खरीदने देते हो तो क्या इसका यह मतलब होता है कि कल वो आपका बाप बन जाए? दुनिया में कहीं किसी कंट्री में ये लॉ है क्या? आपने इजाजत दी अपने पड़ोस में आके किसी शख्स को रहने की, कल उसने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया, कल उसने अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कहीं भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा? दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इन दोनों बड़ी जंगों में कहीं भी किसी मुसलमान का नाम बोलो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा कि ये किसी फला मुस्लिम की वजह से हुई है ये जंग। और अब तीसरी जंग अजीम की तरह, और ये जंग होगी, ये ज़हन में रखें, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी कीमत पे भी यहूदियों का तसल्लुत फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे फाइट टू डाई। वो लड़ किसके लिए रहे भाई? बोलो मौत के लिए। जो मौत के लिए लड़ता है उसको तो जमीन चाहिए ही नहीं, उसको अपना फर्ज अदा करना है। भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश करोगे कि जंग के जोर से हम इनको दबा के इन पे तसल्लुत कायम कर लें, तो 60-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया जंग के जरिए उन पे कंट्रोल करने की। अब तक कंट्रोल, ये 60 साल का अरसा बहुत होता है। और इसमें आप ये ना देखें कि चंद यहूदी थे, चंद हजार या चंद लाख। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत जिसको अमेरिका कहा जाता है, उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल, उसकी मुकम्मल सपोर्ट के बगैर के बावजूद भी अब तक फिलिस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ है। उन्हें क्या मिल रहा है उन फिलिस्तीनियों को भाई? आज वो इसराइल के सामने हथियार डाल दें, इसराइल उनको नेशनैलिटी भी देगा, इसराइल वो लग्जरी लाइफ उनको देगा जो जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो लग्जरी लाइफ देगा उनको, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आमादा नहीं होंगे। तो अफसोस हमें इस पर होता है कि जब हम नेट पे देखते हैं ना, इंडिया साथ दे रहा है इसराइल का, ऊपर से कुछ बयान दाग देते हैं थोड़े से फिलिस्तीनियों के हक में, ताकि लोगों की थोड़ी सी हमदर्दी हमें मिले। पसे पर्दा मुकम्मल किसको सपोर्ट कर रहा है? इसराइल को।
अमेरिकन न्यूज चैनल भी ऊपर ऊपर से बयान दे देते हैं फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमने इसको रोकना है। मुकम्मल सपोर्ट किसको कर रहा है? अमेरिका, इसराइल। और बरतानिया तो है ही इस फसाद की बुनियाद रखने वाला। रिपोर्टें तो बीबीसी भी पेश कर रहा है फिलिस्तीनियों के हक में, लेकिन जिस जो रियासत बीबीसी की मालिक है वो सपोर्ट किसको कर रही है? इसराइल को। देखो, हम ना यहूदी के खिलाफ हैं, ना ईसाइयों के खिलाफ हैं, ना हिंदुओं के खिलाफ हैं, ना सिखों के खिलाफ हैं। हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी, इनके बारे में हमारे पास कुरान की वाज़ेह तालीमात है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी शख्स को मजहब की तब्दीली पर मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने सीधा रास्ता और गलत रास्ता 2 और 2 4 की तरह बयान कर दिया है। जिसका दिल चाहे सीधे रास्ते पे चले, जिसका दिल चाहे बुरे रास्ते पे चले। कुरान ने यह भी वाजे कर दिया कि आप किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तलवार की जोर से किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, हमने इन गैर मुस्लिमों से सुलूक कैसा करना है यह भी कुरान ने बयान कर दिया। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम। 28वां पारा। जो भी गैर मुस्लिम है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें उनसे अच्छे सलूक से मना नहीं कर रहा, बल्कि अच्छे सलूक का अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई यहूदी बीमार होता उसकी भी अयादत के लिए इसी तरह जाया करते थे जैसे किसी मुसलमान की अयादत के लिए जाते। हमारे नबी की ज़ौजा एक यहूदी खानदान से थी, वो अपने यहूदी खानदान को हदिये दिया करती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उन्हें मना नहीं किया। और आज भी बहुत सारे यहूदी इसराइल के मसले में फिलिस्तीनियों के साथ हैं, उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। हमारी दुश्मनी यहूदियों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है, हमारी दुश्मनी उन यहूदियों से है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर कुरान उठा के देखें, अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह वक़र्रबनाहु नजिया, जिनके बारे में कुरान कहता है वो पैगंबर जिनको कोहे तूर पे बुला के मैं उनसे सरगोशियां किया करता था, उस पैगंबर को अल्लाह ने इस कौम की तरफ भेजा। किस कदर टेंशन दी यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को, कैसे मोजज़े अपनी आंखों से देख रहे हैं। दर्जनों मर्तबा लाठी को सांप बनते हुए देखा, समंदर को अपने सामने 2 टुकड़े होते हुए इस कौम ने देखा जो आज इसराइल पे कब्जा, फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रही है। आज यहूदी क्या कहते हैं कि बैतुल मक़दिस हमारा है, हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारे हमारे पैगंबर हैं, ये सारे हमारे पैगंबर हैं, तो ये हमारा किबला है। ये कुरान क्या कहता है? आप सूरह बनी इसराइल उठाएं। वक़ज़यना इला बनी इसराइला फिल किताब लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासू खिलाल दियार वकाना वअदन मस्ऊला थुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअमवालिन वबनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें 2 चांस दिए बैतुल मक़दिस में, 2 चांस, 2 दफा हमने तुम्हें बैतुल मक़दिस पे गलबा अता किया, लेकिन जब तुमने बदअमाली की, तुम अपनी तारीख उठा के देखो, 2 दफा तुम्हारी बैतुल मक़दिस में धुनाई हुई है, 2 दफा तुम्हारी पिटाई हुई है बैतुल मक़दिस में, और वो तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हुई है। तो यहूदियों के हाथ से जो बैतुल मक़दिस निकला है वो हमारी वजह से नहीं निकला, वो किसकी वजह से निकला है? उनकी अपनी नाशुक्रियां और अपनी बदअमालियों की वजह से निकला है। अल्लाह ने फिर ईसाइयों को गलबा अता किया बैतुल मक़दिस पे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत मुकद्दस हैं और उन पर हुकूमत करने का हक, कंट्रोल करने का हक उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। ये इस्लाम की रोशनी में एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा, ये इस्लाम की रोशनी में। और दुनिया के कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए, हो सकता है यहूदी कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, अमेरिका कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप ना माने इस्लाम को, लेकिन आप रियासतों के हुकूक के तो कायल है ना। 18वीं 19वीं सदी के आखिर में
दुनिया में जिन जिन ममालिक की लकीरें खिंच चुकी थी, पूरी दुनिया का मुआहदा है, पूरी दुनिया के एग्रीमेंट है कि जिस रियासत को हमने तस्लीम कर लिया हम उसके खिलाफ मुसल्ला लड़ाई, बोलो ना, नहीं लड़ सकते। मुझे एक बात बताओ, आज अगर बरतानिया उठ के पाकिस्तान पे हमला करता है, दुनिया किसको बुरा भला कहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? बरतानिया को कहेगी ना। अगर वो कहे कि मैं यहां पहले हुकूमत करके गया हूं, यहूदी कहते हैं ना हमने बैतुल मक़दिस पे हुकूमत की है लिहाजा हमारा हक है। भाई हुकूमत तो ब्रिटिश ने भी की है पूरे बर्रे सगीर पर, लेकिन आज क्या बरतानिया को इजाजत दी जाएगी कि चूंकि आप पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत करके गए हैं लिहाजा आप दोबारा भी अटैक कर सकते हैं? क्या दुनिया के किसी कानून में इसकी इजाजत दी जा सकती है? यही कहा जाएगा भाई वंस अपॉन अ टाइम। अब जब एक कंट्री बन गया है और आपने उसको एज ए कंट्री तस्लीम कर लिया है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, अब उसकी लकीरें खिंच चुकी हैं, अब उससे 1 इंच भी दुनिया में किसी कंट्री को उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। होगी तो ये बैनुल अक़वामी लॉ और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में जुर्म समझा जाएगा। फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस इस्लाम की रोशनी में भी मुसलमानों का है और बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में भी किसका है? मुसलमानों का है। वो तो 2 वजूहात हैं। तो आप बताओ, इतनी बड़ी वजह के होते हुए क्या फिलिस्तीनी वो मस्जिद छोड़ सकते हैं क्या? आज हमारी मस्जिद पे कोई शख्स आए, कोई दूसरे मौलवी साहब आ जाएं कि मैं मस्जिद पे कब्जा करना चाहता हूं, क्या कमेटियां कब्जा करने देती हैं? बोलो भाई क्या हो गया? नहीं देती। हालांकि वो भी मौलाना साहब ही हैं, लेकिन फिर भी कोई कब्जा कर ले इंसान बर्दाश्त कर लेता है। चलो जी, एक मौलाना को निकाला तो दूसरा भी कौन आया है? तो मुसलमान ही आया है ना। लेकिन एक मस्जिद है, कोई हिंदू आके कहता है कि ये मस्जिद मेरे हवाले कर दो, जबकि उस मस्जिद के कागजात भी आपके पास हैं, मस्जिद आपके लिए रजिस्टर्ड है और एज ए मस्जिद रजिस्टर्ड है, तो क्या आप किसी गैर मुस्लिम के हवाले कर दोगे मस्जिद? उसका मुतालबा करना इल्लीगल भी होगा और इस्लाम की रोशनी में हमारे लिए उसके हवाले अपनी मस्जिद को करना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। खुदा के सामने जवाबदेह होंगे हम। 20-22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है, ये फिलिस्तीन के हालात क्या है? उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्रन लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए 1 बालिश भी हम जलील होकर 1 बालिश जमीन भी इनके हवाले नहीं करेंगे हम। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, तो कटने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल में। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाए, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। यहूदियों पर उनकी बदआमालियों की वजह से कुरान क्या कहता है? गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सताया नहीं, बेइंतहा सताया। इतने सारे मोजज़े देखने के बावजूद इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा इब्ने मरियम को माज़ अल्लाह वलदुज़ ज़िना कहा। हालांकि इनकी अपनी किताबों में आज तक ईसा इब्ने मरियम की गवाही, उनके नबूवत के अलामात मौजूद हैं। हमें सही हदीस से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में जब मुसलमान बहुत कसमा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंदहार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहां से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। तो
تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی. دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا.
تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا. تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے. تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے. تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا. اور